الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب وقال تعالی فی القرآن المجید فی مقام آخر ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم و مکرم جناب محمد فاروق صاحب ذمہ دار شاہ خاموش سوسائٹی، جناب عفان قادری صاحب ذمہ دار مہر آرگنیزیشن، جناب محمد عثمان صاحب OSM جونیئر کالج فاؤنڈر اینڈ ڈائریکٹر، عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے مجھ سے پہلے ڈاکٹر سراج الرحمان صاحب کی ایک بہت ہی پرمغز اور مدلل تقریر آپ نے سماعت فرمائی۔ کسی بھی قوم کی تعمیر میں اس کے نوجوانوں کا کلیدی کردار ہوتا ہے۔ کسی بھی قوم کو اونچائی پہ لے جانا، اس کو بلندی عطا کرنا، اس کو عظمت عطا کرنا، اس کو عزت و وقار عطا کرنا ان کے نوجوانوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نوجوانوں کی عبادت کو افضل قرار دیا ہے، اور جو نوجوانی کی عبادت ہوتی ہے وہ بہت ہی عمدہ اور اللہ کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہے۔ اور یہ جو دور ہوتا ہے جوانی کا، دور شباب جس کو کہتے ہیں، یہ صرف کھیل کود اور فضول کاموں کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگی کی تعمیر، اپنے ماں باپ کے جو خواب ہیں اس کی تکمیل اور اس سماج کی تعمیر میں اپنے کردار کو تعین کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ عزیز بچوں، کیونکہ میں نے پہلے سورہ مائدہ کی دوسری آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس میں کا پڑھا ہے، وہ تعاونوا علی البر والتقوی، کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اے ایمان والو بھلائی کے کام میں اور مددگار بن جاؤ ایک دوسرے کے، اور ولا تعاونوا، اور تعاون نہیں کریں گے ہم علی الاثم والعدوان، جو گناہ کے کام ہوں گے، جو ظلم و زیادتی کے کام ہوں گے ان میں ہم مددگار نہیں بنیں گے۔ تو یہ سب سے اہم چیز ہے کہ تعاون کس کا کیا جائے۔ تعاون کا مطلب ہوتا ہے ہیلپ کرنا، اسسٹ کرنا، مدد کرنا۔ تو یہ چیزوں کے لیے کیونکہ ہم کو خیر امت بنا کے برپا کیا گیا ہے، ہمارا کام ہے، ہم صرف جو مسلمانوں کی اصلاح کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں، اللہ کے حکم کو، اللہ کے دین کو اس دنیا پہ نافذ کرنے کے لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام لایا ہے وہ ابدی پیغام ہے، وہ آخرت تک رہنے والا ہے، روز قیامت تک اس کو نافذ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اب رہی ووٹ کی بات، ووٹ کے بارے میں یہاں پہ بات کی گئی کہ ووٹ کا مسئلہ کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک لفظ ہوتا ہے، ہم سیاست کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ پالیٹکس کیا ہوتی ہے؟ راجنیتی تو ہوتی ہے، لیکن یہ ووٹ کہاں سے بنا ہے اس کے اوپر ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پالی کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ پالی کا مطلب منی، پالی POLY، پالی ایک سے زیادہ جو ہوتے ہیں، پالی منی۔ تو یہ تھا پالی سے ایک ورڈ آیا، اس کو ساتھ میں جس کو ہم کہتے ہیں سفکس لگا دیا گیا، پالیٹکس۔ پالیٹکس جس سے پالیٹکس یہ ہوتا ہے، اصل ٹکس کا ایک لفظ ہوتا ہے جو ڈاکٹر صاحب ابھی یہاں سے رخصت ہوئے ہیں، یہاں سے روانہ ہوئے ہیں۔ ٹکس کہتے ہیں منی بلڈ سکنگ پیراسائٹس۔ پالیٹکس منی بلڈ سکنگ پیراسائٹ، یہ بات آپ کو ڈکشنری میں ملے گی یا بہت ہی ایک جو ہائی لیول آدمی ہوگا وہی بتائے گا۔ پالیٹکس یہ اصل پہلے ہوتا تھا پالی ایتھکس، یعنی وہ پالیٹیشین جو ہوتا تھا اس کے پاس جامع اخلاق ہوتے تھے، اس کے پاس وہ اخلاق کا ایک کامل نمونہ ہوتا تھا، اخلاق اس کے پاس بہترین اخلاق پائے جاتے تھے۔ لیکن وہ پالی ایتھکس جا کے کیا ہو چکا ہے یار، پالیٹکس بن چکا ہے، یعنی منی بلڈ سکنگ پیراسائٹس، جو لوگوں کے خون کو چوسنے والے پیراسائٹس ہوتے ہیں۔ پیراسائٹ اس کو کہتے ہیں سائنس میں جو خود اپنی زندگی آپ نہیں جیتا بلکہ اپنی زندگی کے لیے کسی کے ساتھ پیوست ہو جاتا ہے، کسی کا ساتھ چپک جاتا ہے۔ یعنی کیڑا کیا ہوگا، غذا وہ ہمارے جسم سے لے گا۔ تو اسی طرح سے آج پالیٹکس کا ڈیفینیشن جو ہو گیا ہے، پالیٹکس ہو چکا ہے۔ تو یہ ڈیفینیشن کو چینج کرنا،
اس جو ہوتا ہے یہ معاملہ، اس سیاست کو، اس خرابی کو دور کرنا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ یہ کام ہوگا میرا اور آپ کا اور یہ سماج میں رہنے والے ہر انسان کا ایک کام ہوگا۔ تو اس کو خالی اس طرح سے، یہ معاملہ اس طرح سے نہیں لیں گے آپ کہ سیاست جس طرح آج شام میں 6 بجے 7 بجے 8 بجے ایک جلسہ ہو گیا اور آپ جا رہے ہیں اور وہ جلسے کے لطیفوں سے اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں۔ آج دیکھیں گے ہمارے جو جلسے ہو رہے ہیں، میں کسی بھی جماعت کا کسی بھی آرگنائزیشن کا نام یہ بغیر کہتا ہوں کہ اس میں اخلاقی گراوٹ انتہائی درجے کی آ چکی ہے۔ اور ووٹ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ووٹ کا مطلب ہوتا ہے شہادت دینا۔ جس طرح سے ہم کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ہم یہ شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، یہ شہادت دے رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے ووٹ کا سب سے پہلا مقصد کیا ہے؟ شہادت دینا ہوتا ہے۔ کیا شہادت دے رہے ہیں ہم؟ میں کسی ایک کو ووٹ دے رہا ہوں، کسی فرد کو ووٹ دے رہا ہوں، تو میں یہ ووٹ دے رہا ہوں، یہ ووٹ کے ذریعے سے یہ شہادت دے رہا ہوں، یہ گواہی دے رہا ہوں، یہ ایفیڈیوٹ میں سبمٹ کر رہا ہوں، یہ بتا رہا ہوں، یہ اقرار کر رہا ہوں کہ میں جس بندے کو ووٹ دے رہا ہوں وہ نیک ہے، وہ امانت دار ہے، وہ دیانت دار ہے، وہ انسانوں کا خیر خواہ ہے، وہ انسانیت کو کی جو تذلیل ہوگی وہ تذلیل نہیں کرے گا، ہر انسان کی عزت کرے گا، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو انسانوں کی جو تقوی گزار کون ہے؟ وہ جو لوگوں اِنَّ أَكْرَمَكُمْ جو اکرام کرتا ہے، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے وہی بندہ عزت کے لائق ہے، وہی صاحب عزت ہے، وہی اس کی ایگزالٹڈ ہائنس اسی کو کہیں گے، ریسپیکٹ اسی کو ہوگی۔ اگر جو اللہ سے نہیں ڈرے گا وہ کسی سے نہیں ڈرے گا اور اس کی عزت نہیں کی جائے گی۔ یعنی ہماری گواہی یہ ہوگی کہ میں جس کو ووٹ دیتا ہوں وہ بندہ نیک ہے، یہ معاشرے کے لیے فائدہ مند ہوگا، یہ معاشرے کے لیے مفید ہوگا، یہ معاشرے کی غربت کو دور کرے گا، یہ معاشرے کی جہالت کو دور کرے گا، یہ معاشرے میں خرابیوں کو روکے گا۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یہ روکنے کا تعاون نہیں کرے گا، برائیوں کے فروغ میں تعاون نہیں کرے گا، گناہوں کے فروغ میں تعاون نہیں کرے گا، گناہوں کی بیعت نہیں کرے گا، گناہوں کو تباہ کر دے گا، گناہوں کے اوپر روک لگا دے گا۔ یہ گواہی ہوتی ہے۔ اور ایک اس کے ساتھ دوسری جو ہوتی شہادت کے ساتھ ہم اور ایک کرتے ہیں، سفارش کرتے ہیں، ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کسی چیز کو کہ ہم اس بندے کو ایوان میں بھیج رہے ہیں، پارلیمنٹ میں بھیج رہے ہیں یا اسمبلی میں بھیج رہے ہیں یا پھر کسی میونسپیلٹی کے لیے بھیج رہے ہیں، کسی میونسپل کارپوریشن کے لیے بھیج رہے ہیں۔ ہم سفارش کرتے ہیں کہ یہ بندہ ہم ہماری طرف سے اس کو بھیج رہے ہیں، یہ نیک ہے، بہتر ہے، عوام کا خیر خواہ ہے، عوام کی فلاح و بہبود جاننے والا ہے اور عوام کی بہتری کے لیے خدمت کرے گا، یہ ہم ایک سفارش کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو تیسرا جو شرعی معاملہ ہے اس میں کہتے ہیں کہ آپ وکیل بناتے ہیں اس کو، یعنی یو آر گوئنگ ٹو ڈیلیگیٹ دا پاور، آپ اپنا پاور اس کو ڈیلیگیٹ کرتے ہیں کہ یہ ایوان میں ٹھہر کر میری وکالت کرے گا، میں ایوان میں ووٹ نہیں دے سکوں گا، لیکن یہ جو پارلیمنٹرین ہے، جو یہ لیجسلیٹر ہے، یہ جو کارپوریٹر ہے، یہ آن بیہاف آف یو، یہ آپ کی وکالت کرے گا، آپ کے مسائل کو رکھے گا، آپ کی غربت کے بارے میں بات کرے گا، آپ کی تعلیم کے بارے میں بات کرے گا، آپ کی بہتری کی بات کرے گا اور اس سماج سے برائی کو مٹانے کی وہ آپ کے آن بیہاف آف یو آپ کی وکالت کرے گا۔ یہ تین چیزیں ہو گئی کہ آپ سب سے پہلے گواہی دے رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جھوٹی گواہی اللہ کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے، اس حدیث کو جان لیں گے تو سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، فرماتے ہیں کہ جو ہے کہ جو برائی ہوگی، جو جس طرح سے شرک کہتے ہیں سب سے زیادہ مسلمانوں میں جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ شرک ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شامل کر دینا، یہ شرک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے جھوٹی گواہی دی اس نے شرک کیا۔ اب اٹھا کے دیکھ لیجئے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، جس نے جھوٹی گواہی، اب گواہی کا معاملہ کیا ہو گیا؟ آپ یاد رکھیے خیر و برکت وہ ہوتی ہے جو اللہ کے رسول کا حکم مانتا ہے، اس کے بعد خیر و برکت آتی ہے۔ یاد رکھیے گھر آباد کیسے ہوں گے؟ گھر مال و دولت سے آباد نہیں ہوتے، اللہ کے ذکر سے اور اللہ کے رسول کی یاد سے گھر آباد ہوتے ہیں، دل آباد ہوتے ہیں۔ اگر یہ چیز کو ہم دیکھیں گے کہ ہم خیر و برکت کا مسئلہ ہمارے بچوں کے ذہن میں ڈال دیا گیا، خیر و برکت کیا ہے؟
وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی کے کام میں مددگار کوئی بھی ہو، آپ کے ماں باپ بھی ہوگے تو برائی کے کام میں آپ مددگار نہیں کریں گے۔ کوئی بھی اگر صاحب اقتدار آدمی بھی ہوگا، فاروق طاہر کا ووٹ ہے اور عفان قادری کاسٹ کر رہے ہیں، یہ کیا، یہ کیسی گواہی ہوگی؟ یہ گواہی، یہ اللہ کے پاس معاوضہ کیا جائے گا۔ جس طرح سے جھوٹ ہوتی ہے نا، یہ جھوٹ کو ہم جس طرح سے فروغ دیتے ہیں، یاد رکھیے ووٹر ایک ذمہ دار شہری ہوتا ہے۔ یہ سماج کا جو ڈائمنشن ہے، جو ڈائریکشن ہے، اس کی ترقی ہے، اس کا تعین کرنے والا ایک ذمہ دار ووٹر جو ہے، وہ شہری جو ہے، وہ ووٹر ہوتا ہے۔ آپ آج 18 سال کے نہیں ہوں گے، لیکن کل کو آپ 18 سال کے جب ہو جائیں گے تو یہ مستقبل، یہ آپ کے مستقبل کی بات دور کس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کو بھی ووٹ دے رہے ہیں اس کو بول رہے ہیں کہ آپ میرے بہاف پہ آپ جائیں گے، مجھے نوکری کی حاجت ہے، نوجوانوں کو نوکری کی حاجت ہے، یہ ان امپلائمنٹ کا کام آپ انجام دیں گے، آپ اپنے لیڈر کو کہہ رہے ہیں۔ آپ کے پاس تعلیم جو مہنگی ہوتے جا رہی ہے، دن بہ دن مہنگی ہوتے جا رہی ہے، اس تعلیم کو کمرشل کموڈیٹی بنانے سے روکنے کے لیے آپ ووٹ دیں گے۔ اس سماج میں جو برائی ہے، نفرت کی جو بیماری پنپ رہی ہے، اس کو کچلنے کے لیے آپ اپنے نمائندے کو ووٹ دیں گے۔ یہ کام یاد رکھیے شہادت ہے، یہ شہادت کو بہت ہی کیئرفلی آپ کو لینا پڑے گا۔ اور یہ بات ہو گئی کہ میں ووٹ تو نہیں دیتا، اس کی تائید بھی نہیں کرتا، یاد رکھیے ایسے جلوسوں میں، ایسے جلسوں میں شامل ہونا جس میں جھوٹ کو فروغ دیا جا رہا ہے، وہ بھی گواہی کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی احادیث میں کھلی وعیدیں آئی ہیں۔ ہم جو ہے معاملہ کیا ہو گیا، ہم چھوٹی سی چیزیں، عبادت کس کو کہیں؟ عبادت کیا ہے؟ عبادت فرمائیے، آپ مجھ سے کہیے، عبادت کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ روزہ کیا ہے؟ حج کیا ہے؟ زکات کیا ہے؟ یہ عبادت، اس کو ہم نے عبادت سمجھا، یہ طریقے عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسوں کو صرف اپنے، جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سورہ ذاریات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہ عبادت کیا ہے؟ تو صبح سے شام تک صرف نماز پڑھتے رہنا ہے؟ عبادت وہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے 24 گھنٹے 24/7 جو اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے، وہ عبادت ہے۔ اسی کے اندر نماز آئے گی اور نماز سے ہی یہ اس اطاعت کو ہم مضبوط کریں گے، اطاعت کے جذبے کو مضبوط کریں گے۔ 5 وقت اللہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ میں تیرا اطاعت گزار بندہ ہوں، میں تیرا فرمانبردار بندہ ہوں، میں باغی نہیں ہوں، اے اللہ میں تیرے احکامات سے بغاوت نہیں کرتا، میں کمزور ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تیری ہی مدد چاہتا ہوں، تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے عبادت بغیر اللہ کی مدد کے نہیں کی جا سکتی۔ بندگی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بندگی عبادت کا معاملہ کیا ہوگا؟ اگر آپ سے کوئی کہے گا کہ جھوٹ بولو تو وہاں پہ آپ کا ایک خاص دوست ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے بھائی یہ جھوٹ بول لے، یہ کام میرے لیے کر لے، میری محبت کا واسطہ دے گا، اپنی محبت کا واسطہ دے گا، تو جب آپ وہ کام نہیں کریں گے وہ آپ کا مخالف بن جائے گا۔ یاد رکھیے جو بندگی ہوتی ہے وہ چیلنجز کھڑا کرتی ہے، یہی چیلنجز سے نبردآزما ہونا، انہی چیلنجز کے اوپر ثابت قدم ہونا، یہی حق بندگی ادا کرنا ہے۔ سچے لوگوں کا ساتھ دینا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، آپ کس کے ساتھ؟ سچے لوگوں کا ساتھ دینا ہے، یہ شہادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کفاران قریش آئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ دولت آپ کا مطمع نظر ہے تو ہم اتنی دولت آپ کو فراہم کر دیں گے کہ دنیا میں آپ سے زیادہ کوئی مالدار شخص نہیں ہوگا، اور آپ کا منشا و مقصد یہ ہے کہ آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم ایسی بادشاہت دیں گے کہ دنیا میں آج تک وہ بادشاہت کسی کو عطا نہیں کی گئی، اس طرح سے آپ کو مرفع حال کر دیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہت ہی با اثر، بہت ہی انفلوئنس ٹاپ لیول خاندان کی کسی خوبصورت عورت سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ ہم بہت ساری شادی آپ کی کرا دیں گے۔ تو یہ جب آفرز لے لے کے حضرت ابو طالب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب وہ تمہارے مارنے پہ آ گئے ہیں، تمہارے کو ستانے پہ آ گئے ہیں اور مجھ کو بھی زور ڈال رہے ہیں۔ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں اے بھتیجے اب اس کام سے تو باز آ جا، کیونکہ اب یہ پریشانیاں بہت بڑھتے جا رہی ہے اور تیری جان کا خطرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یاد رکھیے، میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے رسول کا ایک جواب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب سے کہتے ہیں چچا جان اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں اگر چاند بھی رکھ دیا جائے
یہ پیغام حق نشر کرنے سے میں اپنے آپ کو نہیں روک سکتا۔ آج ہماری حالت کیا ہو چکی ہے؟ ہمارا آئیڈیل سلمان خان، ہمارا آئیڈیل سنجے دت اور کوئی ہو گئے بڑے بڑے لوگ نئے نئے جو آ رہے ہیں، یہ آئیڈیل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے کامل نمونہ ہے۔ آپ کو سیمپلنگ دیکھنا پڑے گا، آپ کو ایک سیمپل نمونہ ایگزامپل دیکھنا پڑے گا تو اللہ کے رسول کی ذات میں دیکھنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول کی ذات کے علاوہ کسی اور کی ذات کی طرف ہم دیکھیں گے ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول تک دنیا میں مکمل کامل اگر نمونہ کوئی ہے اور آخرت تک کوئی رہے گا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ہمارا آئیڈیل نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کے رسول کے احکامات کی ہم کو عمل آوری کے لیے دعوت دے گا اس کے احکامات پہ ہم عمل کریں گے۔ جو اللہ کے رسول کے دین سے ہم کو باز رکھے گا اس کی اطاعت ہمارے اوپر نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے یہ جلسوں میں چلے جانا، جلوسوں میں چلے جانا چاہیے، لیکن نیک لوگوں کے لیے، سچے لوگوں کے لیے، امانت داروں کے لیے جو خیانت والے ہوتے ہیں ان کا ساتھ نہیں دیں گے، امانت دار کا ساتھ دیں گے۔ یاد رکھیے ہم نے لیڈرشپ کو کہا کہ لیڈرشپ کوئی آسمان سے اترنے والی چیز نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک اچھا لیڈر آ جائے ہمارے پاس، بہترین لیڈر آ جائے، نیک لیڈر آ جائے، دیانتدار آ جائے، آپ کا خیر خواہ ہو، آپ کی بھلائی کرنے والا ہو، آپ کے تمام مسائل کو حل کرنے والا ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں لیڈرشپ آسمان سے نہیں آتی، انسانوں کے اندر سے اٹھتی ہے۔ یاد رکھیے ایک ایگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو، بہت ہی سمپل ایگزامپل دیتا ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں نا بالائی جس کو کہتے ہیں، ملائی جس کو آپ بولتے ہیں، بالائی کہاں سے نکلتی پیارے بچوں؟ دودھ۔ تو اب جو دودھ جس کوالٹی کا ہوگا اسی کوالٹی کی کیا ہوگی؟ بالائی آئے گی۔ ہماری کوالٹی جو ہوگی وہ ہماری لیڈرشپ کی کوالٹی ہوگی۔ اگر ہم دیانتدار ہوں گے، ہم امانتدار ہوں گے، ہم نیک ہوں گے، ہم سچے ہوں گے، ہم حق پرست ہوں گے، ہم سماج کی بہتری چاہتے ہیں تو اسی طرح سے ہم بہتر آدمی کو جب لائیں گے یہ لیڈرشپ ہمارے اندر سے ہی آئے گی۔ لیڈرشپ کے لیے یاد رکھیے کہ ووٹ کا جو مسئلہ ہے، ووٹ کے بارے میں اصل ہمارے پاس 26 جنوری سے پہلے اکثر عفان قادری صاحب ووٹرز ڈے 25 جنوری کو منایا کرتے تھے، شاید 2-4 سال سے کووڈ کے بعد سے یہ سلسلے کو جاری نہیں رکھا آپ نے۔ 25 جنوری کو ووٹرز ڈے منایا جاتا ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آپ یہ ووٹرز ڈے کس لیے؟ ووٹ ڈالنا، ووٹ کاسٹنگ۔ بنگلہ دیش کی اسمبلی میں ایک نوٹ لگایا گیا تھا، اور جہاں پولنگ بوتھ ہوتے ہیں وہاں پہ بھی انہوں نے ایک نوٹ لگایا تھا، دھیان رہے کہ آپ یہ جس کو بھی ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں اس کے حق میں یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں اس بندے کو نیک سمجھتا ہوں، میں اس بندے کو بہتر سمجھتا ہوں، میں اس بندے کو امانتدار سمجھتا ہوں اور یہ عوام کا خیر خواہ اس کو سمجھتا ہوں۔ یہ سوچ کر آپ ووٹ ڈالیے ورنہ عند اللہ معذور ہوں گے، پکڑے جائیں گے، آپ عند اللہ مواخذہ کیا جائے گا۔ تو یہ چیزیں اب خیر و برکت کہاں سے آئی بھائی؟ قرآن اور سنت کے ہٹ کے کوئی بھی کام ہوگا عمل وہ خیر و برکت والا نہیں ہوگا۔ اگر میں بھی حکم دیتا ہوں یا کوئی مولانا بھی حکم دیتے ہیں، یہ حکم خیر و برکت اللہ کے رسول نے جھوٹ سے روکا اور کہا کہ منافقوں کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں، منافقوں کی یہ نشانیاں بتائی گئی کہ جب بولے جھوٹ بولے۔ منافقوں کی جو بیماریاں منافق کہتے ہیں وہ ظاہراً تو مسلمان ہوتا ہے لیکن اندر اس کے اندر ایک بیماری، ایک نفاق پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ جب بولے جھوٹ بولے، اس کو جو بھی امانت اس کے پاس رکھائی جائے اس کا وہ خیانت کرے، اس کے اندر اس کے ساتھ بددیانتی کرے، وہ خیانت کرے۔ دوسری اور تیسری بات یہ کہی کہ جب وہ عہد کرے، جب وعدہ کرے وہ وعدے کو توڑ دے، اور جب کسی کے اوپر طیش میں آ جائے، غصے میں آ جائے، جھگڑا ہو جائے، بد کلامی کا راستہ اختیار کر لیے۔ اب دیکھیے میں کسی کا نام لیے بغیر آج کے الیکشن کا پس منظر آپ کے سامنے رکھ دیا۔ بدعہدی، آج سے 5 سال کے بیچ میں آگے آپ سے وعدہ کیا جائے گا کہ میں فلاں فلاں فلاں، آپ کے اندر میرے اندر یہ جسارت نہیں رہی کہ 5 سال پہلے وعدے کیا ہوئے، 5 سال بیشتر آپ نے کیا کیا کام۔ میں ورغلا نہیں رہا ہوں کسی کے بارے میں، آپ کو ایجوکیٹ کر رہا ہوں میں۔ اور وہ قوم جو آگہی نہیں رکھتی، جو ایجوکیشن نہیں رکھتی، وہ قوم ذلیل و تباہ ہو جاتی ہے۔ آج ہمارا معاملہ اب جو چاہے ہم کو جو ہے نا، جس طرح سے کوئی کہتا ہے کہ معصومیت کی انتہا اس طرح سے ہو گئی کہ ہم بالکل معصوم ہوتے جا رہے ہیں، کوئی بھی آسانی سے کسی کے بھی نرغے میں۔ یاد رکھیے مسلمان ایک کیا ہوتا ہے، صاحب ایمان آدمی، وہ اس کے پاس علم بھی ہوتا ہے، علم بھی ہوتا ہے،
اور اس کے پاس ایک فرقان اس کے پاس ہے، کتاب الہی فرقان، حق و باطل میں فرق کرنے والی۔ تو یاد رکھیے یہ چیزوں کو پہچانیں گے اور جو ہے نا خیر و برکت والا معاملہ وہی ہوگا جو آپ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت پہ عمل پیرا جب ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ میں بتاتا ہوں، دیکھیے اب 1 روپیہ آ گیا، 2 روپیہ آ گیا، 1000 روپے بھی دے دیا آپ کو ووٹ ڈالنے، 5000 روپے بھی دے دیے، یا پھر کام کرنے بچوں کو جمع کرنے کے لیے 10,000 20,000، ایک کرکٹ کی کٹ آ گئی، کیرم بورڈ آ گیا، کچھ بھی آ گیا، کچھ بھی آ گیا، یا ایک ٹی شرٹ ایک کیپ بھی آ گئی، یاد رکھیے یہ رشوت کے ذمہ میں ہے، یہ رشوت ہوتی ہے یہ۔ اور رشوت کے بارے میں جو کسی کو اپنے حق میں منوانے کے لیے کچھ اس کو پیسے دے کے حق سے باہر رکھنا اور اپنی تائید کرانا، یہ بھی گناہوں کے زمرے میں آتا ہے، یہ بھی گناہوں کے زمرے میں آتا ہے۔ ان باتوں کو تمام کو یاد رکھنا پڑے گا۔ اب ایک بات میں یوسف ابن حجاج کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اب جو ہے میں وہ بولیے فاروق صاحب ایک 50,000 روپے، ایک لیپ ٹاپ، ایک کمپیوٹر آپ کو دے دیے، اب جو ہے آپ ٹھہر کے تقریر کرنا ہے کہ یہ فلاں 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 آدمی کے حق میں، اور میں جو ہے وہ لیپ ٹاپ بھی دیکھ لیا اور 50,000 بھی رکھ لیا اور بڑے معتبری سے کروڑ سے آیا، آ کے حق میں بات بھی کر کے چلے گیا۔ لیکن معاملہ کیا ہوگا؟ اب میں دیکھیے دعا کس طرح سے قبول ہوتی ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ یوسف ابن حجاج بہت ہی ایک شقی القلب، بہت ہی ظالم ایک حکمران گزرا ہے۔ تو وہ اپنے شہر میں اس نے ایک دعوت لگائی، دعوت کی اور کہا کہ تمام لوگوں، شہر کے تمام لوگوں کو مدعو کیا اور بولا کہ آئے اور یہ دسترخوان پہ کھانا کھائے۔ تمام تقریباً لوگ آ گئے۔ تو جب اس نے اپنے کارندوں سے، اپنے اہلکاروں سے پوچھا کہ کوئی باقی بھی ہے کہ کوئی نہیں آیا اس میں، تو وہ اس کو کہتے ہیں ہاں ایسے ابھی شہر میں 3 لوگ ہیں جو بالکل پرہیزگار ہیں، متقی ہیں اور مسجد سے گھر، گھر سے مسجد اور اس کے علاوہ کوئی دوسری چیزوں سے ان کو سروکار نہیں رکھتے، وہ نہیں آئے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ جاؤ ان کو پکڑ کر لے جاؤ۔ وہ بولا کہ یہ بہت ہی اللہ کے ایسے جب یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کے حضور میں، ان کی دعا پھر بہت قبول ہو جاتی ہے، ہم نے اس کا رنگ دیکھا ہے۔ تو کہتا ہے کہ جاؤ کسی بھی طریقے سے، منت سماجت سے، ادب سے، احترام سے، کسی بھی طریقے سے ان کو منوا کے لے کے آؤ۔ اور جب ان کو منا کے لے کے آیا گیا اور دسترخوان بچھایا گیا اور ان کو کھانا کھلایا گیا، وہ کھانا کھانے کے فوری بعد حجاج ابن یوسف اب ان کے ساتھ بدتمیزی کر دیتا ہے۔ تو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ حجاج ڈر اللہ سے، ان کی دعا بہت زیادہ مقبول ہو جاتی ہے، یہ اللہ کے مستقبل جو دعویٰ ہے، یہ لوگ اللہ ان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، ایسا نہ ہو کہ تو برباد ہو جائے۔ وہ کہتا ہے کہ اب کچھ ہونے والا نہیں۔ لوگ بولتے وہ کیسے؟ کہ دعا ان کی قبول ہوتی ہے جن کے پیٹ میں عقل حلال جاتی ہے، انہوں نے حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈال لیا، اب ان کی دعا قبول ہونے والی نہیں۔ اب میں 50,000 روپے، ایک لیپ ٹاپ اور ایک گاڑی، ایک مہینے تک وہ لے لے کے میں یہ کام کروں گا، پھر میں 5 سال تک اللہ کے حضور جاؤں گا، اے اللہ میری تقدیر بدل دے، اے اللہ مجھ کو مستقبل میں کامیابی دے دے، اے اللہ مجھ کو بڑی نوکری دے دے، مجھ کو اپنے امتحان میں کامیابی دے دے۔ یاد رکھیے یہ کامیابی حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ یاد رکھیے ووٹ ایک ذمہ داری ہے، اس کو بغیر پیسے لیے، کسی کے دباؤ میں آئے بغیر، کسی کے بہلاوے پسلاوے میں آئے بغیر، کیونکہ آپ دیکھیے نہ آخرت میں ساتھ آنے والا ہوں، نہ میرے ساتھ عفان قادری یا فاروق بھائی، میرے دنیائی مسائل حل کرتے ہیں یہ لوگ، میں لیکن آخرت کے مسائل یہ حل نہیں کر سکیں گے۔ یاد رکھیے آخرت میں ہمارے پیٹھ پہ ایک ہی بوجھ ہوگا، وہ ہمارے اعمال کا بوجھ ہوگا۔ اگر اور وہی کامیاب آدمی ہے جس کی کامیابی آخرت میں قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنی پیوریفیکیشن کے لیے کام کیا، اپنی تطہیر کے لیے کام کیا، وہ آدمی کامیاب ہو جائے گا۔ یاد رکھیے یہ فلاح کا ہمارے اندر یہ آنا ضروری ہے، اگر یہ تصور نہیں آئے گا ہم تباہی کے قریب پہنچ جائیں گے۔ آج ووٹ کا معاملہ، ہمارے پاس یہ جسارت نہیں رہی، ہمارے پاس یہ جرأت، یہ کریج ہونا چاہیے۔ یو آر اے ووٹر، آئی ایم اے ووٹر۔ جب میرے پاس کوئی آگے پوچھتا ہے مجھے ووٹ فاروق صاحب آپ کو ووٹ دینا ہے، تو میں اس سے سوال کروں کہ کس بنیاد پر میں آپ کو ووٹ دوں، کس بنیاد پر میں آپ کو ووٹ دوں، کن کن مسائل آپ بتائیے، کیا کیا مسائل حل طلب ہیں، حل طلب مسائل کی ایک فہرست، اور اس کے علاوہ اس کی یاد رکھیے جتنے لوگ آج ہم نظر آتے ہیں ہمارے کو، یاد رکھیے کہ ان لوگوں کے بارے میں اچھے لوگ بھی ہیں، ان میں تمام برے تمام خراب نہیں بتاؤں گا، کیونکہ دنیا کا نظام اگر تمام برے ہو تو دنیا کا نظام ٹھپ پڑ جاتا ہے۔ اچھے ان کو تلاش کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ایک بات بالکل سہل طریقے سے میں آپ کو سمجھاؤں گا، ان باتوں کے ذریعے سے میں آپ کے جو شعور ہے، شعور کو محفوظ، کیا ہمارا نعرہ کیا آ رہا؟
शेर आया, बबर आया, चिता आया, हाथी आया। अरे आपको शऊर आया? अगर शऊर आता तो शेर को वोट नहीं, इंसान को वोट देना है, बबर को, हाथी को, जानवर को वोट नहीं देना है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि सबसे अहसन तकवीम किसकी की गई है? लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तकवीम। सबसे बेहतरीन अंदाज में तकवीम अल्लाह की इंसान की गई है। बगर आ गया, शेर आ गया, चिता आ गया, मगर देखो देखो कौन आया, बोलो आवाज दो। तो ये बेटे मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप मेरे बच्चे हैं, आप लोगों की मुस्तकबिल। याद रखिए हमारे महल्ले की कैफियत, हमारे महल्ले की कैफियत, हमारे समाज की कैफियत और हमारी जो भी हल तलब मसाइल हैं उनको हल करने के लिए आप गवाही बोल रहे हैं कि अल्लाह मैं इसको वकील बना के भेज रहा हूँ, जिसको भी वोट दे रहे हैं अल्लाह मैं इसको डेलीगेट कर रहा हूँ अपना पावर, मैं इसको डेलीगेट कर रहा हूँ अपना पावर, अपना इख्तियार, ये मेरे बिहाफ पे, मेरी जानिब से, मेरी तरीके से, मेरी तरफ से ये बात करेगा, हुकूमत के सामने अपने मसाइल को रखेगा। याद रखिए ये सबसे अहम चीज है। और एक बात मैं आपके सामने कहूंगा कि देखिए अब किस तरह से तब्दीली लाई जाए। तब्दीली का तरीकेकार क्या होगा? एक जो है ना पॉल फेलो जो है बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट गुजरा है और उसकी कई किताबें हैं। उसकी एक मिसाल मैं देता हूँ। वो मिसाल क्या है? एक बाप बहुत मसरूफ था, काम में लगा हुआ था, उसका एक 8-10 साल का बच्चा उसके करीब आता है, उसको तंग करते रहता है, बार बार उसको तंग कर रहा है। तो बाप उसके काम में डिस्टर्ब हो रहा था, तो वालिद मोहतरम ने कहा बेटे को बुला के बोले कि एक जो है ना मैप जो होता है ना वर्ल्ड मैप, उसके क्या करते हैं, पुर्जे फाड़ देते हैं। वो फाड़ देके 15-20 उसके पुर्जे बना के बेटे के हवाले कर देते हैं। बेटे अब इस मैप को इस नक्शे को दुरुस्त करके लाओ। ये मिसाल देखिए बहुत ही अहम मिसाल है, याद रखिए, जिंदगी भर काम में आएगा। वो बच्चे को कहते हैं कि अब इस नक्शे को दुरुस्त करके लेके आओ। तो बच्चा जाता है। अब बाप को ये जहन में आ जाती है बात कि अगर 2-3 घंटे तक, क्योंकि बड़े बड़े लोग भी जो है नक्शे को दुरुस्त नहीं कर सकते, नक्शा बनाना और नक्शे को जोड़ना बहुत ही मुश्किल काम है। अब वो सोचते थे वालिद मोहतरम कि अब 3-4 घंटे तक गुलू खलासी ली और मैं अपने बड़े इत्मीनान से मैं अपना काम करूंगा। लेकिन उनकी हैरत की बात ये होती है कि 10-15 मिनट में बच्चा आठ पकड़ता है, देता है। आप हैरत का इंतहा नहीं रहती बात की, बोलता है कि बेटे आपने इतना मुश्किल काम किस तरह से अंजाम दिया, तो नक्शा किस तरह से जोड़ा? तो बच्चा कहता है कि वालिद मोहतरम मैंने नक्शे को नहीं दुरुस्त किया, इसके पीछे एक तस्वीर थी, वो तस्वीर को मैंने जोड़ दिया। जब मैंने तस्वीर को जोड़ दिया, तस्वीर को मिला दिया, उसके पुर्जे मिला दिए, जिस तरह से तस्वीर सही हो गई उसी तरह से नक्शा दुरुस्त हो गया। तो मैं आपसे कहता हूं कि हम अगर अपनी तस्वीर को दुरुस्त कर लेंगे ना, अपने आप को दुरुस्त कर लेंगे, तो ये समाज बदल जाएगा। हमको ये चीज को देखना है। हम क्या करते हैं? हम ये तवक्को करते हैं कि सामने वाला दुरुस्त हो जाए। नसीहत है तमाम सामने वालों के लिए, अपने लिए कोई भी नसीहत नहीं है। याद रखिए वो आदमी अक्लमंद आदमी है जो अपनी आखिरत की भलाई का तस्वीर करता है। याद रखिए इंजीनियर बन जाना, डॉक्टर बन जाना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाना, या फिर IAS, IPS, IFS बन जाना, या बड़ी नौकरी हासिल कर लेना, या बड़े ताजिर बन जाना, या बिजनेसमैन बन जाना, या एक पॉलिटिशियन बन जाना, ये कामयाबी नहीं है। नेक बनना सबसे बड़ी कामयाबी। जब हम नेक बन जाएंगे तो ये चीज याद रखिए, इस कौम की, इस मुल्क की, इस इलाके की, जहां पे भी आप रहते हैं ना, याद रखिए जो तहफ्फुज की बात करता है। आज हमारे पास ये नारा हो गया, ये जो इस्लाम है ना, ये इसको कोई भी रोए अर्ज से मिटा नहीं सकता। इसको कोई कितनी भी ताकत लगा ले, कयामत तक ये मिटने वाला नहीं है। तहफ्फुज की बात नहीं करेंगे हम, तामीर की बात करेंगे। तामीर के लिए उठेंगे, इंसानियत की तामीर के लिए उठेंगे। तहफ्फुज कब तक? ये डर और खौफ के माहौल से अपने आप को निकालो। जो खौफ सदा रहता है वो कामयाबी के रास्ते तय नहीं कर सकता। आपको इल्म क्या देता है? इल्म जसारत देता है, जुर्रत देता है, हिम्मत देता है। अपने अंदर ये जुर्रत, जिसके पास वो इल्म जो जुर्रत अता नहीं करा, वो इल्म नहीं होता। जो जसारत, जो हिम्मत नहीं देती, वो इल्म नहीं कहलाता। तो अजीज बच्चों, मैं आपसे ये ख्वाहिश करता हूं कि इस इल्म के जरिए से, इस जो अल्लाह ने जो नेमत अता की है, इस इल्म के जरिए से न सिर्फ अपनी जिंदगी बदलें, बल्कि अपने खानदान की जिंदगी बदलें और अपने इस माशरे की, इस इलाके की और मुल्क की। इस याद रखिए अल्लाह ने हमको खैर उम्मत बनाया है। आज हम क्या करते हैं? मुसलमानों के हुकूक, याद रखिए दूसरों के भी हकूक के बारे में हमको भी बात करना है।
یہ دین کی بات چل رہی ہے، ایک ادا ہو گئی شرعی طور پہ، اور یہ بات بھی دین کی چل رہی ہے، اور یہ فقہی مسئلہ ہے کہ دین کی بات کرتے ہوئے اگر اذان بھی ہوتی ہے تو وہ دین کی بات جاری رکھی جا سکتی ہے. میں جانتا ہوں اتنا علم میرے پاس بھی ہے، میں اذان میرے کان میں بھی پڑی ہے، لیکن یہ کیونکہ میں سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں، دین کی ہی بات کر رہا ہوں، اللہ کے رسول کی بات کر رہا ہوں، اللہ کے دین کی بات کر رہا ہوں. تو یہ کامیابی کیا ہوگی ہمارے پاس؟ یہ کامیابی یہ ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں. اللہ کی ایک کتاب ہمارے پاس ہے، کیا ہے وہ کتاب؟ اور آپ کا ہمارا نمونہ کیا ہوگا؟ سورہ احزاب کی ایک آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی تھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہمارے آئیڈیل کون ہوں گے؟ کوئی مودی صاحب، کوئی یوگی صاحب، کوئی ہمارے آئیڈیل نہیں ہوں گے. ہمارے آئیڈیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آئیڈیل ہوں گے. تو ہم زندگی کے تمام جو بھی کام ہوں گے، وہ شادی، بیاہ، تعلیم، موت، مٹی، خوشی، غمی، اور اس کے علاوہ اور کا کام بھی کس کو آئیڈیل مان کر کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل مان کر رکھیں گے. یاد رکھیے یہ 1950 میں الیکشن کمیشن قائم کیا گیا تھا 25 جنوری کو، اسی لیے اسی دن جو ہے 25 جنوری کو ہم ووٹرز ڈے مناتے ہیں. آپ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا آپ دیکھیے، مہاتما گاندھی کو پورے کپڑوں میں کسی نے بہت کم دیکھا ہوگا. آپ اکثر ایک تصویر ہمارے سامنے آتی ہے ایم کے گاندھی کی. کون سی تصویر ہے وہ؟ ایک صرف لنگوٹ باندھے ہوئے، ایک بالش کی لنگوٹ باندھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے خیر کا جو کام ہوتا ہے، آپ کسی اور انہوں نے کپڑے کیوں ترک کر دیے تھے؟ انہوں نے کپڑے کیوں ترک کیے تھے؟ یہ سوال ہمارے ذہن میں کبھی نہیں آیا. وہ چمپارن پہ ایک ایجیٹیشن کے لیے جب جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک دھوبن وہ اپنے پلوں سے اپنے سینوں کو چھپانے کی کوشش کرتے تو اپنے جسم کو چھپا نہیں سکتے. تو اتنی غربت تھی کہ وہاں کے لوگ رہنے والے ننگے بدن رہتے تھے، کپڑے نہیں تھے. تو انہوں نے اس وقت کہا کہ میں جب تک میرے جو دیش واسی ہیں جب تک وہ مکمل کپڑے نہیں پہنیں گے، میں اپنے کپڑوں کا تیاگ کرتا ہوں. دیکھیے وہ جذبہ، وہ ایک جذبہ، اور ہمارے پاس کے قائدین کا ایک جذبہ جو غربت کا، مسلمانوں کی غربت کا نعرہ مانتے ہیں، جو نعرہ مارتے جا رہے ہیں، لگاتار نعرہ مارتے جا رہے ہیں. مسلمان تعلیمی طور پہ پیچھے ہے، مسلمان ان کے پاس روزگار نہیں ہے، اور یہ بہت ہی پسماندہ ہے، غریب ہے، مفلس ہے، مفلوک الحال ہے. لگاتار نعرے مارنے والے غریب نہیں رہے، وہ پیسے والے بن چکے ہیں. آج آئیڈیالزم اگر ہم کو پولیٹکس میں اگر نظر آتا ہے تو ایم کے گاندھی کا نظر آتا ہے انڈیا میں. مولانا آزاد کا نظر آتا ہے ہم کو آئیڈیالزم. مولانا آزاد اتنی بڑے خاندان کے چشم و چراغ، اگر وہ بیٹھ جاتے تو ان کے ایک مجلس میں 5-5, 10-10 ہزار لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. ان کے والد صاحب بہت بڑے مرشد تھے، ان کے ہاتھ پیر چومنے والے لگاتار لوگ تھے، لیکن انہوں نے اس ملک کے تقدیر کو بدلنے کا ایک منشا و مقصد لے کے اٹھے، اور اپنی تمام جو سوکھی جو روٹیاں ہوتی ہیں نا پانی میں بھگو کے کھاتے تھے. اس حالت تک، یہ حالت میں آ گئے تھے، لیکن انہوں نے ہمارے جو کو انکیش نہیں کیا. یاد رکھیے ہمارے مسائل کو لے کر جا کر اگر کوئی بیچ دیتا ہے لوگوں کے ہاتھ میں، وہ آپ کا نمائندہ نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے ووٹ ایک شہادت ہے، ووٹ ایک سفارش ہے، ووٹ ایک وکالت ہے. اس کے بارے میں بہت ہی محتاط رہیے، ورنہ اللہ رب العزت کے پاس ہم کو پکڑا جائے گا. کہا جائے گا کہ تو نے لوگوں کو بھی برگا لایا تھا، خود اپنا بھی ووٹ دیا تھا، اور لوگوں کو بھی برگا لایا تھا کہ اس کے حق میں ووٹ دیا جائے. یہ ووٹ ہوگا تبدیلی کے لیے، یہ ووٹ ہوگا ترقی کے لیے، یہ ووٹ ہوگا عدل قائم کرنے کے لیے، یہ ووٹ ہوگا مظلوموں کی آواز بننے کے لیے، یہ ووٹ ہوگا جو پچھڑے ہوئے طبقات ہیں ان کو مین اسٹریم لائن میں لانے کے لیے، یہ ووٹ ہوگا مکمل طریقے سے نفرت کے خاتمے کے لیے. یاد رکھیے نفرت کے سوداگروں کو اور مزید دودھ مت پلایا کیجیے. آپ ایک ذمہ دار شہری بنیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مستقبل روشن ہو تو ووٹ ڈالنا پڑے گا. اور جو اپنے آپ کو ووٹ بالکل ڈالتے بھی نہیں، ہمارے پاس ایسی حالت ہو گئی، ہم کو کیا لینا دینا، لیکن جب حق کی بات آتی ہے آگے پھیٹ جاتے ہیں. لیکن جب فرائض کا معاملہ ہوتا ہے سوتے رہتے ہیں. ووٹ کاسٹنگ مسلم حلقوں میں معلوم ہے کتنی ہے؟ 35 to 40%. میں سمجھتا ہوں برکت نکال دیا تو 10% بھی نہیں رہتی ہوگی. تو یاد رکھیے کہ ہمارا ووٹ، آپ کا ووٹ آپ ڈالیں. اب رہ گئی بات، آپ کا ووٹ کوئی ڈال لیتا ہے، آپ کا ووٹ کوئی اور کاسٹنگ کر لیتا ہے تو دوسروں کا ووٹ نہیں ڈالیں گے. آپ جا کے جو پریسائڈنگ آفیسر رہتا ہے، پریسائڈنگ آفیسر کو بتائیں گے کہ میری انگلی پہ نشان نہیں ہے، میں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا، یہ میرا آئی ڈی پروف ہے. اور جب آپ اس کو بولیں گے کہ وہ سپریٹ سے ایک فارم دے گا،
फॉर्म देने के बाद आप अपना वोट कास्ट करेंगे। अब मामला हो गया, मैं गया, फारूक ताहिर का वोट, लास्ट इलेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, मेरा वोट मैं गया था, मेरा ही वोट पड़ गया। बोले कि फारूक साहब आप वोट डाल लीजिए, दूसरा वोट डाल लीजिए। मैंने प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बोला अब उसका काम बढ़ जाएगा, उसका काम बढ़ जाएगा, वो फॉर्म निकालेगा, वो हम मेरे को फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, सिग्नेचर करना पड़ेगा और अपनी आईडी उसको बताना पड़ेगा जब मैं अपना जेन्युइन वोट डालूंगा। तो इस तरह से वोट कास्टिंग होती है। ये मामला आपका वोट कोई डाल लिया तो उन्हें मेरी चप्पल मार लिया मस्जिद में, मैं किसी की दूसरे की चप्पल पहन के चले जाऊंगा, ये मामला चलने वाला नहीं है। अगर वो चोर है तो हम चोरी नहीं करेंगे। याद रखिए, कुरान फरमाता है कि बदी का जवाब भी, बुराई का जवाब भी हम भलाई से देते हैं। अगर कोई गाली हमको दे देगा, गाली का जवाब गाली से नहीं देंगे। याद रखिए, कीचड़ को, अगर किसी के कीचड़ को कितना भी पानी डाला जाए उसके अंदर, अगर जमजम भी कीचड़ के अंदर डाल दिए तो पाक होगा। तो इसी तरह से, और जो कीचड़ होता है ना, कि हाथों में जब कीचड़ लग जाता है वो उसको पानी से साफ किया जाता है। खून भी जो हाथों में लग जाएगा ना, उसकी सफाई के लिए भी क्या जरूरत पड़ेगी, पानी की जरूरत पड़ेगी। तो हमारी कैफियत ये होगी कि हम पानी बन जाएं, लोगों की बुराई को मिटा दें, लोगों को भलाई की तरफ दावत दें, और लोगों को आप भी जाएं, अपने माँ बाप को भी एजुकेट करें कि वोट किस तरह से देना है और वोट का तकाजा क्या है, वोट किस वास्ते दिया जाता है। देखिए 1000, 2000, 5000 नहीं लेते हमारे बच्चे, मेरे को मालूम है, लेकिन इनके पास जज्बे ईमान ही ऐसा है कि हम जिसके साथ हो जाते हैं, भलाई बुराई नहीं सुनते, उसके साथ चले जाते हैं। तो याद रखिए, कोई भी हो, आखिरत में कोई बचाने वाला नहीं आएगा, अपने आमाल का जवाब हमको देना पड़ेगा। वोट एक शहादत है, वोट एक सिफारिश है, वोट एक वकालत है। अल्लाह से मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपको एक सच्चा और नेक इंसान बना दे, और दुनिया के साथ साथ आपकी आखिरत की भलाई भी आपको तफवीज कर दे, और हमको एक बेहतर इंसान बनने की अल्लाह हमको तौफीक और हिदायत अता फरमाए। रब्बिक फिर वरहम व खैरुर राहिमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।